یہ جو بیماری ہے، یہ جو روگ ہے، اب یہ جانیے کہ اس کا انجام کیا ہے۔ اصل میں نے چونکہ کہا بیماری ہے اور میرا بیک گراؤنڈ بھی ہے میڈیکل ایجوکیشن کا، تو ہر مرض کے ضمن میں ہمارے ہاں بحثیں ہوتی ہیں، ایٹیولوجی کیا ہے، یہ بیماری کیوں آتی ہے۔ پھر جب بیماری لاحق ہو گئی تو اس کی علامات کیا ہیں، سائنز اینڈ سمپٹمس کیا ہے، پھر پروگنوسس کیا ہے، کتنی شفا کی امید ہے اور کتنی نہیں ہے، پھر ٹریٹمنٹ کیا ہے، اور ٹریٹمنٹ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک پریونٹیو اور ایک کیوریٹیو۔ مرض سے بچا جائے، بچاؤ کی تدابیر، اور اگر مرض کی چھوت لگ گئی ہے تو پھر اس کا علاج۔ یہ جو منافقین کی بحث ہے اور نفاق کی بحث ہے، یہ بڑی تفصیل سے آئی ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی ہے لیکن وہاں لفظ نفاق استعمال نہیں کیا گیا، رفتہ 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 اس کا جو پردہ چاک کیا گیا رفتہ رفتہ۔ سورہ بقرہ میں صرف یہ آیا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کچھ سائنز اینڈ سمپٹمز بھی آ گئے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ جب وہ اہل ایمان سے ملتے کہتے ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، ہم بھی صاحب ایمان ہیں، اور جب اپنے ان شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، یہودی لیڈروں کے پاس، تو کہتے ہیں جی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم ان سے تو صرف مذاق ہی کر رہے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اصل میں اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور انہیں ان کی سرکشی کے اندر آگے کھینچتا چلا جا رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا، نیکی کا راستہ اختیار کرو گے اللہ اسے کھولتا چلا جائے گا، بدی کا اختیار کرو گے اللہ اس کو کھولتا چلا جائے گا، نفاق کا اختیار کرو گے اللہ اس کو کھولتا چلا جائے گا۔ تو سورہ بقرہ میں کہیں لفظ منافق یا نفاق نہیں آیا، آل عمران میں ایک جگہ آیا ہے، لیکن سورہ نساء میں بڑی مفصل بحثیں، ان کی علامات اور سب سے بڑے ان کے تین جو سبب تھے۔ اللہ کے رسول کی اطاعت بہت بھاری گزرتی تھی۔ اچھا جی اللہ کا حکم تو ہم مانیں گے لیکن ان کا کیوں مانیں، یہ بھی تو ہماری طرح کے انسان ہیں۔ اسی لیے انہوں نے کہا تھا قرآن میں تو ابھی حکم آیا نہیں قتال کا، انہوں نے خامخواہ شروع کر دیا۔ اس پر پھر سورہ محمد نازل ہوئی جس کو سورہ قتال بھی کہتے ہیں۔ قتال کا حکم آ گیا، اب ان کی زبانیں چپ ہوئی، اب تو آ گیا، اب کیا کریں۔ جب وہ سورت اتری تو قرآن مجید میں اسی صورت میں ہے کہ آپ دیکھتے ہیں منافقین کو کہ اب ان کی آنکھیں ایسی پتھرا رہی ہیں جیسے کہ کوئی مرنے والے شخص کی آنکھیں پتھراتی ہیں، اب تو کوئی رہا ہی نہیں حضور۔ سورہ نساء میں بہت بحث ہے۔ پھر جہاد اور قتال سے بچنے والے وہ منافق ہیں، پھر جو ہجرت نہیں کرتے وہ منافق ہیں۔ مال و اولاد زیادہ پسند ہے، کیسے چھوڑ کر چلے جائیں، اہل و عیال زیادہ محبوب ہے، کیسے چھوڑ کر چلے جائیں۔ بہرحال سورہ نساء میں بڑی مفصل بحثیں، میں نے جو آیت تلاوت کی تھی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافق تو آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اللہ کا غضب اتنا کافروں پر نہیں بھڑکتا جتنا کہ منافقین پر بھڑکتا ہے، اور جتنا کہ ان مسلمانوں پر جو دعوے تو کرتے ہیں ایمان کے اور اللہ کی محبت اور رسول کے عشق کے اور عمل میں زیرو ہیں۔ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اگرچہ منافق نہیں ہے لیکن بے عملی، اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے سرتابی، کہاں اللہ پر ایمان کا دعویٰ، رسول پر ایمان کا دعویٰ، اور کہاں یہ کہ ان کے احکام کو پاؤں تلے رونق دینا۔ پھر یہ سورہ مائدہ میں بھی بحثیں آئی ہیں، لیکن یہ بحثیں سورہ نور میں بھی ہے، سورہ احزاب میں بھی ہے، لیکن کلائمیکس پر یہ مضمون آپ کو ملے گا بہت تفصیل سے یہ ملے گا سورہ توبہ میں۔ اس لیے کہ آخری امتحان جو ہوا تھا ان ایمان کے دعوے داروں کا وہ غزوہ تبوک کے وقت تھا، جسے کہا گیا تھا جیش العسرہ، قحط کا عالم تھا، اب فصل کھجور کی تیار تھی، اگر اب چلے جاتے ہیں تو کون اتارے گا؟
کھجور کی فصل عورتوں کا کام تو نہیں ہے کہ اتار سکیں، فصل جو ہے گل سڑ جائے گی درختوں کے اوپر ہی، تو گویا کہ قحط در قحط کا معاملہ ہوگا، پھر شدید گرمی ہے، طویل لمبا سفر ہے، تو اس میں ظاہر بات ہے کہ منافقین کا نفاق بالکل واضح ہو گیا، آ کر جھوٹی قسمیں کھائیں، اپنے آپ کو ایگزپٹ کرایا، بعض مسلمانوں سے بھی کوتاہی ہو گئی، حضرت کعب ابن مالک اور دو ان کے ساتھی، بڑا مفصل ان کا معاملہ جو ہے قرآن مجید میں تو اجمالاً مذکور ہے، حدیث بخاری میں بڑی تفصیل سے انہوں نے صاحب جا کر اعتراف کر دیا، حضور زبان ہمارے پاس بھی ہے، جھوٹے قسمیں ہم بھی کھا سکتے ہیں، لیکن آج ہم آپ سے اجازت حاصل کر بھی لیں گے، آپ کو راضی کر بھی لیں گے، تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیسے اپنے جھوٹ کو چھپائیں گے، لہذا مان لیا، اور سزا بھی دی گئی، 50 روز کا مقاطعہ، بائیکاٹ، کوئی ان سے بات نہ کرے، یہاں تک کہ ان کی بیویاں ان سے بات نہ کریں۔ بہرحال سورہ توبہ کے اندر پھر وہ آیت آئی ہے، یہ پروگنوسس کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، سورہ نساء میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور سورہ توبہ میں سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، اے نبی ان کے حق میں برابر ہے آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ انہیں نہیں بخشے گا۔ یہ ہے پروگنوسس، یہ ہے اس کی ہلاکت خیزی، رسول کے استغفار سے محروم، اللہ کی رحمت سے محروم، فی الدرک الاسفل من النار، کافروں سے نیچے ہوں گے، جہنم کے نچلے ترین طبقے کے اندر ہوں گے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، اس نفاق کا آغاز کیا ہے؟ جان پیاری ہے، مال پیارا ہے، گھر پیارا ہے، اولاد پیاری ہے، تو اللہ کی راہ میں کیسے نکلے؟ بس یہ سبب ہے، اسی میں قدم بقدم پیچھے ہٹے، اور جب پیچھے ہٹ رہے ہیں تو ایمان جو ہے جو تھا اپنے پاس، وہ جیسے برف کی ڈلی پگھلتی ہے، وہ پگھل رہا ہے، پگھل رہا ہے، پگھل رہا ہے، ہوتے ہوتے ایمان ختم ہو گیا، کفر کے دائرے میں داخل ہو گئے ہیں، لیکن اوپر ایک ونیئر ہے، ونیئر۔ آپ نے دیکھا ہوگا دیمک جب کسی کڑی کو یا شیطین کو کھاتی ہے تو بڑا سمجھدار جانور ہے، چھوٹا سا کیڑا، اوپر جو ہے ایک ونیئر چھوڑتا جاتا ہے تاکہ نیچے والوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ تو کھائی گئی، یہ شیطین تو کھایا گیا۔ اسی طریقے سے ایمان کھایا گیا، ختم ہو گیا، نکل گیا، لیکن یہ کہ وہ بھی اپنے کہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان بھی انہیں مسلمان سمجھ رہے ہیں، جو ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے اندر عصبیت بھی ہے، قبائلی اعتبار سے محبت بھی ہے، اگرچہ وہ ایمان کے اعتبار سے بالکل کھوکھلے ہو چکے، ایمان کی نفی ہو چکی، حقیقت کے اعتبار سے وہ کفر میں داخل ہو چکے، لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، اور ایٹ لیگل لیول دے آر ایکنالجڈ ایز مسلمز۔ چنانچہ جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ ابن ابی، وہ پہلی صف میں ہوتا تھا نماز میں، اور اپنی چودراہٹ کے اظہار کے لیے کہ میں بڑا آدمی ہوں اس معاشرے کا، بڑا چودھری ہوں، جب حضور خطبہ دینے کھڑے ہوتے تھے پہلے وہ کھڑا ہوتا تھا، دیکھو لوگوں یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات توجہ سے سنو، حالانکہ وہ ہرگز اللہ کا رسول نہیں مانتا تھا حضور۔